یونس حبیب صاحب نے آپ کو پیسے بھیجوائے؟ جی میں نے ان کو پہنچائے. آپ نے آگے ان کو جی بالکل بالکل, اور اس کی تصدیق یونس حبیب صاحب اس ٹیپ میں کر رہے ہیں. لیکن اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے یونس حبیب صاحب کو کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ نے ان کو پہنچائے ہوں. میری عرض سنیں, یہ یونس حبیب صاحب نہیں کہہ رہے ہیں. یونس حبیب صاحب اس ٹیپ میں واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے ان کو ملے ہیں. دیکھیں انہوں نے تصدیق کی اور 1 کروڑ روپے اور مانگے. سر وہ جو انٹرویو دیا انہوں نے, جس انٹرویو کی بات کر رہے ہیں یونس حبیب صاحب, اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں یقین کہ کون سے کس جگہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیے 26 مئی 1994 میں یہ انٹرویو چھپا, ہفت روزہ تکبیر, اور اس میں یوسف میمن صاحب ایک بلیک میلر ہے جس نے ہمیشہ مجھے مشکلات میں اضافہ کیا. اگر آپ یہ والا پورشن پڑھیں. جی مجھے بتائیے, میں پوچھ لوں یہ کون سا انٹرویو, میں بھی دیکھ لوں. یونس حبیب صاحب کا انٹرویو, یہ یونس حبیب کا انٹرویو ہے. جی اور رسالہ ہے 5 مئی کا, 5 مئی 1994, 5 مئی کا تکبیر 1994. جی صحیح ہے. میرے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہاں جی جاوید آپ پڑھیے 13 جی, سوال نمبر 13 کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کتنی رقم ادا کی اور کس کس کو. تقریباً 28 کروڑ دیے گئے تھے, اس میں سے 14 کروڑ روپے ملٹری انٹیلیجنس کو دیے گئے, 5 کروڑ روپے یوسف ایڈوکیٹ کے ذریعے جو جاوید ہاشمی کا بھی دوست تھا, بعض MNA حضرات کی انتخابی مہم کے حوالے سے تقسیم کر دی گئے. ٹھیک ہے, انتخابی مہم سے اس کے علاوہ سن لیں جی بالکل, کن MNA حضرات کو یوسف موسی یہ رقم اعجاز الحق, چودھری شجاعت, جاوید ہاشمی, چودھری نثار اور شیخ رشید کے نام پر لے گیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس نے ایڈوکیٹ صاحب نے, مجھے نہیں معلوم کہ یوسف ایڈوکیٹ نے یہ رقم ان تک پہنچائی یا خود دبا لی. میرا یوسف سے جھگڑا ہو گیا آخر. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں, یہ ابھی کیسٹ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں یوسف ایڈوکیٹ کی بھی کمپنیاں تھیں جن میں فائنانس ہوتی تھی. یہ فائنانس کا طریقہ لوٹ مار کا وہ خود بتا رہے ہیں, کیا اپنے بارے میں بھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں, کہ ہم کمپنی بناتے تھے, بڑی بڑی رقمیں نکالتے تھے اور حبیب ایپ سے نکال کے وہ لوگوں میں تقسیم کر اپنی فائنانس سے کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یوسف بھائی کے بارے میں کہا کہ یوسف ایڈوکیٹ کی بھی کمپنیاں تھیں. یہ صفحہ ہے جی 15. جی میں پڑھ رہا ہوں, مجھے معلوم کمپنی تھی جن میں فائنانسنگ ہوتی تھی. جی ہاں, ہم نے ان کی کمپنی میں فائنانسنگ کی. اس نے جاوید ہاشمی کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا اور پیسے دیے. جب دونوں کا جھگڑا ہوا تو یوسف نے وہ پیسہ مہران بینک پر ڈال دیا. یوسف دراصل ایک بلیک میلر ہے, اسی نے جاوید ہاشمی سے گفتگو کے کیسٹ تیار کیے ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا آپ نے اعجاز الحق صاحب کو پیسے دیے تھے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے کبھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی, نہ میں نے. یونس حبیب صاحب کہہ رہے ہیں, یونس حبیب صاحب غلط کہہ رہے ہیں. یونس حبیب صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیفہ آسمانی, میرا جواب ہے اس کو بھی تو آپ کوٹ کریں نا. میرا بھی تو اس انٹرویو کے آپ اس انٹرویو بات مکمل کرنے دیں. میری بات آپ یہ دیکھیے, یہ انٹرویو آپ کا دوسرا, میرا انٹرویو ہے موجود ہے, یہی ہے نا. جی بالکل یہی ہے نا, یہی انٹرویو. اس میں مجھے کہیں بتا دیں آپ کہ میں نے یہ بات. اب یہ بتائیے کہ اس انٹرویو پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز ٹھیک ہے. میرے انٹرویو کی ہاں جی بالکل صحیح ہے. میں نے انٹرویو اب میں آپ سے تصدیق اگر آپ اگر آپ میری کچھ چیزیں تصدیق کرنا چاہتا ہوں. پلیز. آپ نے کہا کہ 5 لاکھ پاؤنڈ طلب کیے تھے, نہ ملنے پر اعلان. حضرت میری بات سنیے, سوال جواب دیکھیے نا آپ کے سامنے. آپ سوال جواب سے نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ جو کھانے اور خاکے بنے ہوئے ہیں اس میں سے پڑھ رہے ہیں. میں آپ سے سر دیکھیے, اسلم بیگ کی مدت ملازمت پہ توسیع کی سفارت الطاف حسین نے 4 کروڑ روپے کے عوض کی تھی. یہ پورا پورشن آپ کو میں ابھی آپ کو جی میں اس پہ کھڑا ہوں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہاں صحیح ہے یہ بات. یہ بتائیے کہ اسلم بیگ صاحب اپنی مدت ملازمت میں اضافے کے بڑے خواہشمند تھے. وہ توسیع کے لیے کچھ بڑے کام کرنا چاہتے تھے. فروری اور مارچ میں انہوں نے کئی بار اس عزم کا اظہار کیا کہ سیاستدانوں کو لات مار کر نکالنا پڑے گا, ہم خود معاملات چلائیں. اس میں آگے آپ نے کہا کہ سر غلام اسحاق خان کراچی آئے تو الطاف حسین نے ان سے ملاقات کی, درخواست کی کہ اسلم بیگ صاحب چونکہ مہاجر ہیں اور ان کی موجودگی سے مہاجروں کو تقویت ملے گی, لہٰذا آپ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیں. غلام اسحاق خان نے جواب دیا کہ یہ معاملات ان بنیادوں پر طے نہیں ہوتے. اس پر الطاف حسین نے اصرار کیا ہے کہ اچھا اگر انہیں توسیع نہیں مل سکتی تو شمیم صاحب جنرل شمیم عالم ہی کو آرمی چیف بنا دیں. غلام اسحاق خان نے یہ سن کر تاؤ میں آگے اٹھ کر بولے کہ اب اس موضوع پر مزید بات نہیں ہوگی. الطاف نے اسلم بیگ صاحب کی توسیع کی سفارش کے عوض 4 کروڑ روپے وصول کیے تھے. یہ رقم یونس حبیب نے الطاف حسین کو ادا کی تھی.
مدت ملازمت میں اضافے کے لیے اسلم بیگ کی منہ زور خواہش کی خبریں اعلیٰ حلقوں تک پہنچی تو حفظ ما تقدم کے طور پر ان کے جانشین کا اعلان، خلاف معمول ان کی ریٹائرمنٹ سے 2 ماہ قبل کر دیا گیا۔ اس پر ان کا غیظ و غضب انتہا کو پہنچ گیا۔ 4 ماہ پہلے 4 کروڑ روپے الطاف حسین صاحب نے لیے تھے۔ دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات میں نے جو کہی ہے وہ یونس حبیب اور مرزا اسلم بیگ کے حوالے سے کہی ہے، اور اسی طرح ہے یہ بات جو میں نے کہی ہے اس پہ میں کھڑا ہوں، یہ بات اخباروں میں چھپی بھی ہے سر، کہا نا؟ ہاں جی بالکل۔ اوکے اب یہ اس پہ دیکھیے سارا انٹرویو پلیز آپ کا آج آپ نے کہا کہ 5 لاکھ پاؤنڈ کے عوض سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ یہ مجھے بتا دیں میں نے کب کہا؟ یہ کہا سندھ میں فوجی آپریشن کے آغاز سے چند ماہ پہلے الطاف حسین نے سیاست ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، جو چند دن کے بعد واپس لے لیا۔ اس اعلان سے قبل الطاف حسین نے فوجی قیادت سے مذاکرات کے دوران یہ شرط رکھی تھی کہ اگر انہیں 5 لاکھ پاؤنڈ ادا کیے جائیں تو وہ 5 برس کے لیے نہ صرف پاکستان نہیں لوٹیں گے بلکہ سیاست ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے۔ آپ کا اگر آپ اجازت دیں، اگر بھائی جان چودھری صاحب میری بات سنیں، یہ آپ دیکھیے تو صحیح میرے سوال کے جواب میں ہے یا تکبیر نے یہ خود لکھا ہے اپنی طرف سے؟ میرا نہیں ہے، میں آپ کو واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، اسے آپ دیکھیں، اسے دیکھیں۔ آپ تکبیر کے خلاف کیوں نہیں گئے تھے اس وقت؟ میں کیوں جاؤں؟ مجھے یہ مجھ سے ریلیٹڈ ہے، یہ آپ کو بات کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں یہ تکبیر نے چھاپی ہے، لیکن کہانی ان کی ہے۔ نہیں، یہ کہانی میری نہیں ہے، مجھ سے سوال جواب جو ہے وہ میری کہانی سن تو لینا، جو مجھ سے سوال کیے گئے اس کے جواب میں نے جو دیے ہیں وہ میری کہانی، میرے سوالات کے جوابات میری کہانی۔ یوسف صاحب 2 سوال، ایک چھوٹا سوال آپ جی سے۔ بسم اللہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ جنرل اسلم بیگ صاحب سے الطاف حسین کی ملاقات کس نے کروائی تھی؟ میں نے کروائی۔ کب کروائی تھی؟ وہ جو ہے میرا خیال ہے 89 میں، اس کے بعد جو ہے اس ملاقات کے بعد 3 ملاقاتیں ٹوٹل ہوئیں، اور وہ ایک ملاقات جو ہوئی وہ 26 اسٹریٹ پہ سینٹرل ایونیو پہ یونس حبیب کے گھر ہوئی، جس کی تفصیل میں نے بیان کی، اور اس کے بعد 2 ملاقات۔ یہ بات بہت ہی مناسب ہے، مجھے یونس حبیب صاحب نے بلا کے یہ کہا میرے ایک دوست کے ذریعے سے جس کا نام ہے رفیق مون، اس نے مجھے یہ پیغام پہنچایا کہ میری زندگی میں پہلی ملاقات یونس حبیب سے اس وقت ہوئی جب وہ زونل چیف تھے۔ میں نے ان کے پاس جب میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھائی مرزا اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرا کام، میں اس وقت MQM میں تھا، میں نے جا کے الطاف حسین صاحب کو یہ بات ان کے گوش گزار کی کہ صاحب اس طرح سے پیغام ہے اور میں آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس طرح نہیں ملتے، ہمیں مشاورت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اسی رات بلایا، اس اجلاس میں یہ طے ہوا کہ وہ ملیں گے، اور MQM کا جیسے طریقہ کار ہے وہ کبھی کوئی ایک آدمی اکیلا جا کے نہیں ملتا، ان کے ساتھ عظیم احمد طارق اور آفاق احمد دونوں اس ملاقات میں پہلی ملاقات میں آئے۔ راولپنڈی میں ملاقات؟ جی نہیں، راولپنڈی میں نہیں، کراچی میں 26 اسٹریٹ پہ الطاف حسین صاحب کا جو گھر ہے وہاں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں وہاں سے پھر معاملات الطاف حسین کے اور اسلم بیگ کے آگے بڑھے، اس کے بعد 2 ملاقاتیں اور ہوئی، اور 2 ملاقات ان میں بھی آپ تھے؟ میری عرض سنی جی، میں تھا، میں شریک ملاقات میں نہیں تھا، میں ملاقات کروانے میں شریک تھا، جو تخلیے میں ان کی بات چیت ہوئی اس کا امین میں نہیں ہوں، اس کے امین وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تھے۔ وہ ملاقات میں ان کے ساتھ آفاق احمد تھے اور عظیم احمد طارق تھے، یہ 3 ملاقاتیں ہوئی۔ اس کے بعد جو مجھے ذمہ داری سونپی گئی میں اس کو اون کرتا ہوں، مجھے یہ کہا گیا کہ زاہد سرفراز جو ہے نا ان سے رابطہ کرو اور IJI کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع کرو، پوری بات ہونے دیں، یہ بات اس میں میرے سوال جواب میں موجود ہے۔ اس کے نتیجے میں IJI اور MQM کے درمیان 2 مذاکراتی ٹیمیں بنی، اور MQM کی طرف سے مذاکراتی ٹیم کا میں رکن تھا، اور میرے ساتھ ماسٹر علی اظہر صاحب تھے اور عمران فاروق صاحب تھے۔ وہ ملاقاتوں کے نتیجے میں الٹیمیٹلی IJI کے ساتھ MQM کا ایک معاہدہ ہوا، اس کی جو دستخط کی سیریمنی ہوئی وہ زمزمہ پہ MA جلیل صاحب کی جو سسرال تھی اس گھر میں ہوئی، اور اس کی تفصیل میرے انٹرویو میں واضح طور پر درج ہے۔ عمران فاروق صاحب مجھے بتائیں ایک چھوٹی سی بات۔ جی پلیز۔ عمران صاحب نے آپ کو ہسپتال سے بلوایا تھا، آپ اس وقت السر کے مریض سے ہسپتال، ٹھیک صحیح 90 آپ کو بلوایا تھا؟ جی بالکل صحیح۔ کس طرح بلوایا تھا؟ دیکھیں میں عرض کروں، اگر آپ اجازت دیں میں بالکل واضح طور پر بات کرتا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہمارا جانا ٹھہرا لندن، اور اس کے لیے ہمارے پاسپورٹ اور ہمارے ویزے سلیم شہزاد صاحب نے لگوائے تھے، اور وہ جانا کیوں ٹھہرا جی؟ عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی کے بعد الطاف بھائی کی جو ہے طبیعت ناساز تھی، انہیں سرجری کروانی تھی، اس لیے جانا ٹھہرا۔ اب وہ جانا کب تھا، کس تاریخ کو تھا، یہ مجھے نہیں علم تھا۔ میں السر کا مریض ہوں،
آغا خان ہاسپٹل کا ریکارڈ اس بات کی گواہی دے آپ گا. میں ہسپتال وہاں میں داخل تھا. ٹھیک. مجھے اطلاع آئی کہ مجھے فون آیا عمران فاروق صاحب کا. انہوں نے کہا کہ آپ 90 آ جائیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اسپتال میں ہوں اور میری صبح گیسٹروسکوپی ہونی ہے. اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ الطاف بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں. تو میں جو ہے یعنی اسی رد و قدم میں تھا. تو تھوڑی دیر بعد ان کا خود کا بھی فون آیا اور اس کے بعد فون دوسرا جو آیا وہ میری بیگم کا آیا 90 سے. انہوں نے کہا کہ الطاف بھائی آپ کو یہاں بلا رہے ہیں, آپ آ جائیں. تو ظاہر ہے میں تو چلا گیا, اور میں جب وہاں چلا گیا. بیگم صاحبہ کیوں تھی وہاں پہ؟ بیگم صاحبہ کو انہوں نے بلا لیا تھا. بلا لیا مطلب میرے بیٹے کے ساتھ 90 پہ. ٹھیک ہے جی یہی بات ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد وہ کھانا کھا رہے تھے, میری بیگم بھی بیٹھی تھی, وہ کھانا کھا رہے تھے. اس کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے کپڑے بھجوا دو, اور میں ان کے ساتھ صبح کی فلائٹ سے لندن چلا گیا. اور لندن چلے گئے؟ جی برٹش ایئر ویز سے. ٹھیک. اور لندن میں جا کے میں 3-4 روز رہا. اور ویزا لگا ہوا تھا آپ کا؟ ویزا بالکل میرا ویزا انہی کے پاس تھا, پاسپورٹ بھی ہمارا انہی کے پاس تھا. ہمیں روانگی کی تاریخ کا علم نہیں تھا, ہمیں کسی کو بھی نہیں ملا. اچھا ایئرپورٹ پہ آپ کو کون چھوڑنے گیا تھا؟ آئی بی کا ڈائریکٹر بھی تھا وہاں چھوڑنے کے لیے؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیے بات سنیں, جہاز کے اندر میں عرض کروں یہ تو آپ کے انٹرویو میں چیزیں سر میں بتا رہا ہوں. جہاز میں تھے وہ, سلیم واحدی صاحب جہاز میں تھے. سلیم واحدی صاحب اس وقت آئی بی کے ڈائریکٹر تھے. وہ جہاز میں ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے. وہ فرسٹ کلاس میں تھے, ہم کلب کلاس میں تھے. وہ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے سلیم شہزاد صاحب سے آ کے کہا کہ میں آپ کو اسکارٹ کر رہا ہوں. لندن جب ہم اترے ہیں تو وہاں انہوں نے مطلب ان کا امیگریشن اور ان کو ریسیو کیا اور پاکستانی سفارت خانے کی گاڑی میں وہ روانہ ہوئے. اور جہاں یزدانی صاحب تھے ان کے گھر جا کے انہوں نے قیام کیا. یہ بات صحیح ہے. اس کے بعد وہاں میرے ان سے اختلافات ہوئے. وہ اختلافات جو ہے بالکل واضح, میں نے ریکارڈ پہ کہا ہے کہ جی تو لندن میں میرے ان سے جو اختلافات ہوئے اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ جو احتجاج کا طریقہ حکومت وقت کے خلاف اس وقت کرنا تھا, اس سے میں نے اختلاف کیا کہ میں ہندوستان کے سفارت خانے نہیں جاؤں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بات بالکل حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب سے 1,49,00,000 روپے ان کو ادا ہوئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی اسلم بیگ سے یونس حبیب سے 6 کروڑ کا تذکرہ بات ہوئی ہو تو میں میری خدا اس سیاست سے بھی مجھے برباد کرے, اس ملک سے بھی مجھے برباد کرے.